غدار کی تعریف نہیں ہوتی، مصطفیٰ کے وفادار کی تعریف ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اسے یاد بھی کرتا ہے۔ یہ بات میری ذہن میں رکھیں۔ ایک پاجامہ اٹھے ہوئے سے میری ملاقات ہو گئی دلی اتم نگر موہن گارڈن میں، بہت بڑا محلہ ہے۔ کہنے لگا مولانا بڑی تعریف کرتے ہو تم غوث پاک کی، خواجہ غریب نواز کی، وارث پاک کی، مہررہ کے برکت اللہ کی، ان سارے اولیاء کی، رامپور کے جو ہے شاہ ولایت کی، سب کی تعریف کرتے ہو تم، کیا بات ہے؟ میں نے کہا یار بات اللہ کا شکر ہے کہ ہم بے ایمانوں کی تعریف نہیں کرتے، ایمان والوں کی تعریف کرتے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ اللہ والوں کی تعریف کرتے ہیں۔ کہنے لگا ہم بھی تو کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم کرتے ہو لالچ میں، تم کرتے ہو رسید کاٹنے کے چکر میں، ریال لینے کے چکر میں، زکوٰۃ وصولنے کے چکر میں، پیسہ کمانے کے چکر میں۔ وہ کہنے لگا جی ہم بھی کرتے۔ میں نے کہا تمہارے لکھی ہوئی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، تمہارے بیان ہم نے سنے ہیں، ہاں تمہاری محبت جو ہے وہ دکھاوا ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، ریا ہے، تصنع ہے، بناوٹ ہے، لیکن سنی بناوٹ والی محبت نہیں کرتا۔ کہنے لگا مولانا تم کیسی محبت کرتے ہو؟ سنی بریلوے قبر پجوے کیسی محبت کرتے؟ میں نے کہا سن ہماری محبت کیسی ہوتی ہے ذرا توجہ کر۔ ابے تم محبت کرتے ہو دنیا کے ظالم سے، سنی محبت کرتے ہیں دین کے سچے عالم سے۔ تم محبت کرتے ہو بھارت کے جابر سے، سنی محبت کرتے ہیں کلیر کے صابر سے۔ تم محبت کرتے ہو جھوٹے اور کمین سے، سنی محبت کرتے ہیں نظام الدین سے۔ تم محبت کرتے ہو گنڈے اور ناپاک سے، سنی محبت کرتے ہیں قطب الاقطاب سے۔ تم محبت کرتے ہو پیسے کے لالچ میں بھارت کے راجا سے، سنی محبت کرتے ہیں اجمیر کے راجا سے۔ تم پیار کرتے ہو مدرسوں کو چلانے کے لیے بھارت کے وزیر اعظم سے، سنی محبت کرتے ہیں بغداد کے غوث اعظم سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، جشن غوث الورا۔ ایسے آواز کی سینہ جکڑ دے گا۔ 99 والا نہ آئے، چلیے تھوڑا دور سے کر دو اسے، سمجھ آئی بات؟ جی بے شک آ رہی بھائی؟ کہنے لگا اور میں نے کہا سن تم محبت کرتے ہو نگر پالیکا کے چیئرمین سے، سنی محبت کرتے ہیں کربلا کے حسین سے۔ تم محبت کرتے ہو باغ گارڈن چمن سے، سنی محبت کرتے ہیں نواسہ رسول امام حسن سے۔ تم محبت کرتے ہو دنیا دار و مالدار سے، سنی محبت کرتے ہیں شیر خدا علی حیدر کرار سے۔ تم محبت کرتے ہو بے ایمان سے، سنی محبت کرتے ہیں حضرت عثمان سے۔ تم محبت کرتے ہو غدار و بدتمیز سے، سنی محبت کرتے ہیں ابو بکر صدیق سے۔ تم محبت کرتے ہو سعودیوں کے ریال سے، سنی محبت کرتے ہیں آمنہ کے لال سے۔ سبحان اللہ بے شک بہت خوب۔ جی آ رہی ہے۔ تو ہم اللہ والوں کا ذکر کرنے چلے ہیں، اس ولی کا ذکر کر رہے ہیں جو کہتے ہیں میرا نام وہی لیتا جسے میں پسند کرتا ہوں۔ واہ واہ بے شک سبحان اللہ۔ کیا شان ہے غوث اعظم کی؟ 2 شعر پڑھ دوں؟ عطا ہو عطا ہو۔ اب مائک بھی کچھ پہلے سے ٹھیک ہو گیا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ بہت۔ غوث اعظم کی ہر جامچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ غوث اعظم کی ہر جامچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ بہت خوب بہت خوب۔ شعر پیش کرتا ہوں تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آنے جانے والوں کی لائن تو لگتی رہتی ہے، یہ دنیا ہے، کوئی آئے کوئی جائے،
تماشا کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے بے یہ شک دنیا کسی کی سمجھ میں آج تک نہیں آئی ہے. اور جس نے دنیا کو سمجھ لیا نا تو وہی تو عبد القادر غوث اعظم بن گئے. جنہوں نے دنیا کو سمجھا وہی تو غریب نواز بن گئے. جنہوں نے دنیا کو سمجھ کر اس سے دامن کو چھڑا لیا وہی تو صابر علاؤ الدین بن گئے ہے نا. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. شعر ملاحظہ فرمائیے گا, ارشاد پیار سے مسکرا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی, واہ بے شک مہر ان کے قدم کی لگائی گئی, سبحان اللہ. مہر ان کے قدم کی لگائی گئی. چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو سب میرے غوث جلی کا ثنا خوان ہے. واہ بے شک سبحان اللہ. آخری شعر سنیے. عطا سنیو یاد ان کی مناتے رہو, بے شک نعرہ غوث اعظم لگاتے رہو. اس میں اعظم ہے یہی لا حول ہے جس کو چن کر جل جاتا شیطان ہے. واہ واہ بے شک سبحان اللہ. بہت خوب. غوث اعظم کو ہم پکار رہے ہیں, سننے ہیں کہ نہیں؟ کیا عقیدہ ہے ہم سننے ہوگا؟ سننے ہیں کہ نہیں؟ جی بے شک. ذرا اونچا بولو, ڈرو مت. کوئی سوال ہوگا تو ایسا جواب دینے کے لیے تیار ہیں ہم. جی بے شک. غوث اعظم سن رہے ہیں, خود فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے پکارنے والا بغداد میں نہ ہو, حجاز میں نہ ہو, عراق میں نہ ہو, یمن میں نہ ہو, شام میں نہ ہو, بصرہ میں نہ ہو, مصر میں نہ ہو, لبنان میں نہ ہو, دنیا کے آخری کونے پر فرماتے ہیں کوئی مجھے پکارے یا غوث المدد یا شیخ عبد القادر شیئا للہ, کوئی مجھے پکارتا ہے غوث اعظم فرماتے ہیں میں اس کی مدد کے لیے اس جگہ پہنچ جاتا ہوں. واہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. میں اس کی مدد کے لیے اس جگہ پہنچ جاتا ہوں. اب روایت سنیے. ذہن حاضر ہے نا آپ کا؟ جی جی. سیدنا پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی پیر لاسانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کا مشہور مدرسہ جامعہ نظامیہ میں پڑھا رہے تھے. ٹھنڈ کا موسم تھا, چادر شریف اوڑھ رکھی تھی, ردا شریف سے جسم ڈھکا ہوا تھا. ایک دم آپ کے چہرے کا عالم متغیر ہو گیا, چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا, چہرہ سرخ ہو گیا. پھر آپ نے آستین باہر نکالی, آستین سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. واہ سبحان اللہ بے شک. آستین سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آج جیسے شاگرد نہیں بے ادب, یا آج جیسے مقتدی نہیں بے ادب جس امام کے پیچھے 15 برس نماز پڑھے اور پھر مسجد سے نکل کے گالی بکے. جی بے شک. بڑے سچے ان کے مرید سچے نمازی تھے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جی. لگ گئی ہوگی کہیں نہ کہیں جا کے یہ بات جو میں نے کہی ہے. ہاں کہیں نہ کہیں لگ گئی ہوگی. جی جی. تو توجہ ہے. جی. غوث اعظم نے نکالا ہاتھ تو پانی ٹپک رہا تھا. وہ باادب شاگرد تلامیذہ تھے, انہوں نے ٹائم لکھ لیا, دن لکھ لیا, تاریخ لکھ لی. جی. کیونکہ اتنی تو ہمت تھی نہیں کہ بارگاہ غوثیت میں فوراً سوال کر لے. کچھ دن گزرنے کے بعد ایک قافلہ بغداد کی سرزمین پہ آیا اور وہ قافلے سے آنے والے مسافر مدرسہ نظامیہ کی طرف آ رہے تھے. راستے میں تلامیذہ ملے. شاگردوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولے غوث اعظم کے پاس, عبد القادر جیلانی کے پاس. بولے کیوں؟ فرمایا مبارکباد دینے کے لیے, ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم نہیں ہوتے.
पूछने लगे शागिर्द तलामीज़ जनाब, मुसाफिरो, राहगीरो, ताजिरो, अमीरो, मालदारो, सरमायादारो, जमींदारो, ये तो बताओ वजह क्या है। कहने लगे हम बेड़े में बैठे थे, बहरी जहाज में सफर कर रहे थे, दरिया में समंदर में तलातुम आ गया, तूफान बर्पा हो गया, हमारा जहाज गर्दाम में फंस गया। बहुत कोशिश की हमने जहाज को निकालने की, किनारा हासिल करने की, पाल पर पहुंचने की, कोई सूरत और रास्ता नजर ना आया। जब कोई राह नजर ना आई, हमने हैरत और इस्तिजाम में आंखों को बंद किया, बगदाद की तरफ रुक कर हमने पुकारा था, या गौस अल मदद। वाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत। क्या कहा था? या गौस अल मदद। हमने 3 बार पुकारा था। अभी हमारी आंखें देख रही थी कि दरिया के अंदर से एक नूरानी हाथ नमूदार होता है, हमारे बहरी बेड़े के करीब आया, डूबते हुए जहाज को पकड़ा और पैराने के बाद साहिल पर जाकर लगा दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइएगा। हजरत मोहतरम शागिर्दों ने पूछा था क्या मामला यही है? हाँ यही है। गौसे पाक के पास चले गए, फरमाया हुजूरे वाला आप नहीं होते हमारा जहाज डूब जाता, सामान गर्क हो जाता, बेड़ा तबाह हो बर्बाद हो जाता। का बात क्या है? जब टाइम बताया, दिन बताया, तारीख बताई, शागिर्दों ने अपनी अपनी नोट की हुई वो तारीख को देखा, वही वक्त था, वही दिन था, वही तारीख थी। सारे के सारे मुस्कुरा कर कहने लगे, ए गौसी आजम तुम्हारी करामत के कुर्बान जाए, तुम्हारे कश्फ के कुर्बान जाए, तुम्हारी मदद के कुर्बान जाए। तवज्जो करो, गौसे पाक बैठे मदरसे में, जहाज डूब रहा है समंदर में, जो गौसे पाक मदरसे में बैठे बैठे पढ़ाते पढ़ाते ताजिरों के डूबते हुए जहाज को बचा सकता है, तो बोलो ओ क्या धनोरी में नहीं आ सकता? वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा मौलाना फुरकान रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ सकते हैं कि नहीं? क्या अकीदा है? आ सकते हैं, आएंगे इंशाअल्लाह। 11वीं की फातिहा घर घर में पढ़ते हो कि नहीं? जी। मगर सिर्फ 11वीं की नहीं, अब्बा अम्मा के लिए भी पढ़ो जुमेरात और जुमे में। जी। पीर में भी पढ़ो, उनका भी बहुत बड़ा हक है। नहीं समझ रहे बात? हम उनकी याद में जलसा सजाने वाले हैं, जी बेशक। हम उनकी याद में जलसा सजाने वाले हैं। यहाँ पे गौस भी तशरीफ लाने वाले हैं, यहाँ पे गौस भी तशरीफ लाने। जोर से बोलो भाई, शर्माओ मत। अच्छा हमने जलसा सजा लिया, वो आने वाले हैं, और जो शाम इशा के बाद से बैठे हैं उन्हें भी कुछ मिल रहा है कि नहीं? अरे बोलो भाई, मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा, मिल रहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग आ गए गौसुल बरा के जलसे में, जो लोग आ गए गौसुल बरा के जलसे में, हम मेरे को बिगड़ी बनाने वाले हैं, हम मेरे को बिगड़ी बनाने वाले। जी जोर से बोलो यार, मैं तो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनिए एक शेर और दे देता हूँ आपको। ये बज़्म में गौस है, आओ झोलियाँ भर लो। माशाअल्लाह। ये बज़्म में गौस है, आओ झोलियाँ भर लो। हम मेरे गौस खजाना लुटाने वाले हैं, हम मेरे गौस खजाना लुटाने वाले हैं। हम उनकी याद में जलसा सजाने वाले हैं। अब आपका जहन तैयार हुआ, मैं कुरान सुनाऊंगा आपको। देखता हूँ कितने लोग समझदार हैं जो कुरान समझ के
عمل کرتے ہیں۔ ذہن حاضر ہے آپ لوگوں کا؟ جی میں نے منبر شریف پر اللہ کے گھر میں علماء کے درمیان میں آپ حضرات کے روبرو قرآن پڑھا۔ کون سا قرآن؟ جو آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے۔ کون قرآن جو تفصیل ما بر و ما خبر ہے؟ کون قرآن پڑھا جو تبیان لکل شے ہے؟ کون سا قرآن پڑھا جو شفاء المومنین ہے؟ وہ قرآن پڑھا جو ہدی للناس ہے۔ کون سا قرآن؟ وہ قرآن میں نے پڑھا جس کا بھیجنے والا رب العالمین ہے۔ وہ قرآن میں نے پڑھا جس کا لانے والا فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے۔ کون سا قرآن؟ وہ قرآن میں نے پڑھا کہ جو آنے والا قرآن آیا جس پر آیا وہ نبیوں کا امام رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ سبحان بھیجنے والا بھی لاجواب ہے، لانے والا بھی لاجواب ہے۔ جس پر قرآن آیا وہ نبی بھی لاجواب ہے، جو قرآن آیا وہ قرآن لاجواب ہے۔ بلکہ یوں سمجھو جس نے قرآن کو بھیجا ہے وہ اللہ پاک ہے، جو جبریل لے کر آیا وہ جبریل بھی پاک ہے، جس نبی پر قرآن آیا وہ نبی بھی پاک ہے، جو قرآن آیا وہ قرآن آج بھی قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ قرآن پاک ہے؟ جی بے شک بولو بھائی، پاک ہے۔ مسجد میں بیٹھ رہے ہو جھوٹ مت بولنا، یہاں نہیں، کبھی نہ بولنا۔ ہاں کبھی نہ بولنا، کہیں نہ بولنا۔ جھوٹ سب سے بڑی بیماری ہے، سمجھ رہے ہو؟ قرآن کل بھی پاک تھا اور آج بھی پاک ہے۔ یہ اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے، جس زبان پہ جاری ہو جائے وہ زبان پاک ہو جائے۔ بے شک۔ جس سینے میں قرآن چلا جائے وہ سینہ بھی پاک ہو جائے۔ بے شک۔ جس کپڑے میں لپیٹ دیا جائے وہ کپڑا بھی پاک ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جہاں بیٹھ کے پڑھ دیا جائے وہ جگہ بھی پاک ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ارے جس بیمار پہ پڑھ کے دم کر دو تو شفا مل جائے۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی بالکل۔ اگر روح نہ نکل رہی ہو یاسین پڑھو تو روح آسانی سے نکل جائے۔ ارے سنو قبر پہ عذاب ہو رہا ہو، سورہ بقرہ کی اول آخر رکوع پڑھ دو تو قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے۔ یہ وہ مقدس کتاب و قرآن ہے۔ اگر کوئی پریشانی سامنے آ گئی ہو سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، پریشانی دور ہو جائے گی۔ او لوگوں، بیٹی بیٹوں کے رشتے نہ ہو رہے ہو سورہ طٰہٰ کی کثرت سے گھر میں تلاوت کرو، بیٹی بیٹوں کے اچھی جگہ رشتے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بے شک، بہت اچھے حضرت۔ لا جواب کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ ارے زور سے بولو۔ دنیا کی ہر کتاب فائدہ پہنچاتی ہے مگر زندے کو، بے شک۔ ہر ایک کو ہر کتاب فائدہ پہنچاتی ہے مگر پڑھے لکھے کو جی فائدہ پہنچاتی ہے مگر ڈگری والے کو فائدہ پہنچاتی ہے، کالج مدرسے میں پڑھنے والے کو۔ ایسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں جو ان پڑھ کو فائدہ پہنچائے۔ ارے بولو بھائی، ان پڑھ کو، بغیر پڑھے لکھے کو، ایسا خدا کا قرآن ہے۔ پاک ہو بندہ چھو لے تو چھونا بھی عبادت، قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت۔ پڑھ بھی نہیں سکتا، چھو بھی نہیں سکتا، تو جو قرآن پڑھ رہا ہو اس کے پاس بیٹھ کر سن لو تو سننا بھی عبادت۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو قرآن کو پیار کی نظر، محبت کی نظر سے دیکھ لو، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بولو خدا کی قسم، ایسی مقدس کتاب جو مسلمانوں کو عطا کی گئی، ہم اس سے دور ہو گئے، برباد ہو گئے۔ جو قرآن کے قریب آ جاتا ہے وہ مصطفیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے وہی خدا کا قریب ہوتا ہے، اور جو خدا سے قریب ہوتا ہے وہی بندہ جنت سے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت سے وہی بندہ قریب ہوتا ہے۔ ہم قرآن سے دور ہوئے، نماز سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، ماں باپ کی خدمت سے دور ہو گئے، نبی سے دور ہو گئے، خدا سے دور ہو گئے، تو جنت سے بھی دور ہو گئے۔ اس لیے ہمیں قرآن سے بہت قریب رہنا ہے۔
قرآن سے بہت قریب رہنا ہے. یہ قرآن ایسی بے مثال کتاب ہے, ایسی لاجواب بے مثل بے نظیر کتاب ہے, جس کو مٹانے کے لیے دنیا نے ہزارہ کوششیں کی, مگر خدا کا قرآن آج تک سلامت ہے. بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمیشہ سلامت, زور سے بولو ہمیشہ سلامت. کوئی دنیا کی طاقت قرآن کو بدل نہیں سکتی, مٹا نہیں سکتی, تعریف کر نہیں سکتی, گھٹا نہیں سکتی, بڑھا نہیں سکتی. تاریخ کے اوراق تو تم نے پڑھے نہیں, پچھلے زمانوں کے حالات تو پڑھے نہیں. قرآن کے خلاف کتنی زبانیں کھلی, کتنے قلم چلے, کتنی کتابیں لکھی گئیں, وہ ہسٹری وہ احتیاط تمہارے سامنے نہیں. مگر میں بالکل قریب کی بات کروں تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گی. قرآن کے خلاف ایک بھارت کا بندہ بولا تھا ابھی ماضی قریب میں, لکھنؤ کا رہنے والا وسیم رضوی. واہ جی جی جی, بولو بھائی, قرآن کے خلاف بولا تھا کہ نہیں؟ کیا کہا تھا اس نے؟ قرآن میں 28 آیتیں غلط ہیں. کتنی آیتیں؟ قرآن سے 28 آیتوں کو نکال دو, جھگڑے ختم ہو جائیں گے. قرآن جھگڑے کی کتاب ہے, بھید بھاؤ کی کتاب ہے, مخالفت پیدا کرنے والی کتاب ہے, تعصب پیدا کرنے والی کتاب ہے. اس اندھے کو کچھ پتہ نہیں کہ قرآن جھگڑا کرانے نہیں آیا ہے, قرآن تو دنیا کے جھگڑے مٹانے آیا ہے. بولو بھائی آیا ہے کہ نہیں آیا؟ جی, دنیا کے جھگڑے مٹانے آیا. اب اس وسیم رضوی نے کہا 28 آیتیں نکالو. مسلمان تو کچھ نہ کر سکے, مگر جس نے قرآن بھیجا تھا اس نے انتظام کر دیا. بے شک, سبحان اللہ. جس کا قرآن تھا اس نے انتظام, جی جی, زور سے بولو, اس نے انتظام کر دیا. مشیت رب نے آواز دی, او وسیم, ایک وسیم کیا 1 کروڑ وسیم ہو جائے. قرآن کی 28 آیتیں تو بڑی بات, 28 حروف تو بڑی بات, 28 اعداد تو بڑی بات, زیر و زبر شد و مد تو بڑی بات, حرکات و سکنات تو نکالنا بڑی بات. قرآن کی 28 آیتیں تو بڑی بات ہے, پوری دنیا زور لگا لے. اللہ فرماتا ہے میرے قرآن کا ایک نقطہ بھی کوئی بدل نہیں سکتا. سبحان اللہ. ایک نقطہ بھی کوئی بدل سکتا. اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان فرمایا, نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. وہ لوگوں, قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اللہ جس کی حفاظت کرے اسے مٹائے گا کوئی؟ ارے بولو بھائی. اور اللہ جسے مٹائے کوئی نہیں. ارے بولو, پوری دنیا کوشش کر لے, بچے گا نہیں؟ بچے گا نا. اللہ جسے غریب کرنا چاہے پوری دنیا اسے دے دے کے مالدار کرنا چاہے مالدار. اور دنیا چوری کر کر کے, چھین چھین کے, ہے نا, جبر کر کر کے اس کو لے جائے, اور اللہ اس کو مالدار کرنا چاہے تو اللہ اس کو پھر بھی مالدار. ارے بولو بھائی, یہ اللہ کی شان ہے نا. اللہ کے قرآن کو کوئی بدل سکتا؟ اللہ حفاظت کر رہا. شعر سنے, پیار سے بولتے ہیں سبحان اللہ. شعروں کی کوئی کمی نہیں ہے, زور سے بولو سبحان اللہ. کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے. شمع حق نور الہی کو بجھا سکتا ہے کون, جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون. قرآن مٹ سکتا نہیں. ایک زیر زبر بھی, زور سے بولو بھائی. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کو اجازت ہے, ٹوک سکتے ہیں. بولو بھائی, مٹ سکتا ہے. اب ادھر دیکھو, جو قرآن نہ مٹنے والی کتاب ہے, بے مثل کتاب ہے, لاجواب کتاب ہے, بے نظیر کتاب ہے. اللہ اسی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثی
وہ لوگ جو دنیا میں رہ کر اچھے اچھے عمل کریں، نیک اعمال بجا لائیں، اور ان نیک کام کرنے والوں میں کوئی مرد ہو یا کوئی عورت، مرد ہو یا کوئی عورت، اچھے کام کرنے والا کون ہو، مرد ہو یا عورت، سب جانتے ہیں نا اچھے کام کون سے ہیں؟ جی سب جانتے ہیں، نماز، ارے بولو بھائی، نماز اچھا کام ہے، کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ایک آواز آئی ہے۔ عشاء کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ ہوش میں بولنا، مسجد میں بیٹھے ہو جھوٹ نہیں بولنا، مسجد کے باہر بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، یہ مت سمجھنا مسجد میں حرام ہے، مسجد کے باہر بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اب تم کہتے ہو ہم نبی کے دیوانے ہیں، غوث کے دیوانے ہیں، خواجہ کے دیوانے ہیں، جلسہ سجاتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں، غوث پاک کو مانتے ہیں، غوث پاک کو مانتے ہو مگر غوث پاک کی بات نہیں مانتے۔ غوث پاک وہ ہیں جنہوں نے 40 سال تک، کتنے سال تک؟ 40 سال تک عشاء میں وضو کیا تو اسی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ فرماتے 25 سال کا زمانہ ایسا گزرا، میں عبد القادر عشاء کی نماز پڑھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا تو فجر ہونے سے پہلے پہلے روزانہ قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو ختم کر لیتا تھا۔ ہمیں ایک رکوع پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، ایک رات تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، وہ کہہ رہے ہیں ہم غوث کے دیوانے ہیں، خواجہ کے دیوانے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے پکڑ تو لو، پکڑا ہے نہیں، چھوڑیں گے پہلے سے پہلے ہی؟ بولو بھائی ایمانداری کی بات کرو۔ کوئی بھی جتنے ولی ہیں یہ بغیر نماز پڑھے کوئی بھی ولی، کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی اوتاد، کوئی روجابہ، کوئی نوجابہ، کوئی اشفیہ، کوئی اتقیہ، کوئی اہل شریعت، کوئی اہل طریقت، کوئی مرتبے پہ نہیں پہنچا جب تک نماز نہیں پڑھی۔ ہم بغیر نماز پڑھی ولی ارے بولو جی ولایت اللہ کا انعام ہے، اور انعام اسے دیا جاتا ہے جو ڈیوٹی سے ایکسٹرا اوور کام کرتا ہے۔ بولو بھائی کمپنی انعام کسے دیتی ہے؟ فرم کا مالک انعام کسے دیتا ہے؟ جو ڈیوٹی کے بعد میں اوور ٹائم کام کرتا ہے، ورکر کام کرتا ہے، کمپنی کا سپروائزر اسی کو انعام دیتا ہے۔ یہ 5 ٹائم کی نماز تو ہماری ڈیوٹی ہے، 5 ٹائم کی نماز تو ہماری ڈیوٹی ہے، یہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ ایکسٹرا اگر کام کرے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، اوابین پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، صلاۃ اللیل پڑھے، رات کو اٹھ کر نوافل پڑھیں، صبح اشراق چاشت پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، تحلیل کریں، لاحول پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کلمہ شریف کا ذکر کریں، ایکسٹرا عبادت جب ہوگی تب اللہ کا انعام ملتا ہے، اور اسی انعام کا نام ہے ولایت، اسی انعام کا نام ہے ولایت۔ اس لیے ہر ایک بندہ ولی نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو قرآن کیا کہہ رہا ہے، ذرا توجہ کیجئے، من عملا، وہ جو نیک عمل کرے، کیا کرے؟ اب نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، نماز پڑھنے والا مرد ہو یا، ذرا بولتے رہیے گا، قرآن پڑھنے والا مرد ہو یا عورت ہو، صدقہ دینے والا مرد ہو یا عورت ہو، روزہ رکھنے والا مرد ہو یا عورت ہو، تسبیح پڑھنے والا مرد ہو یا عورت ہو، بھوکے کو کھانا کھلانے والا مرد ہو یا عورت ہو، ننگوں کو کپڑا پہنانے والا مرد ہو یا عورت ہو، بڑوں کی تعظیم کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹوں پہ شفقت و رحمت کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، پڑوسی کا حق ادا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، فقیروں کو بھیک دینے والا مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ایسے عمل کرنے والا ایمان والا ہو، کیسا ہو؟
ایمان والا ہو. اچھا ایمان والا ہو تو پھر کیا ہو؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایمان والا ہو، اچھے عمل کیے ہو، ایمان پہ موت آ گئی. دنیا میں ایک وقت آتا جب اس کا وصال ہو جاتا ہے، اعلان ہوتا فلاں مر گیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، اعلان ہوتا ہے کہ نہیں؟ فون ہوتے ہیں کہ نہیں؟ خبریں دی جاتی ہیں کہ نہیں؟ فلاں ٹائم نماز جنازہ ہوگی، فلاں ٹائم دفن کیا جائے گا، فلاں وقت پہ ان کی نماز جنازہ ہوگی، آ جائیے ان کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں لوگ؟ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. توجہ، سب کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں مر گیا، وہ ایکسپائر ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، مرتی ہو گئی. اپنی اپنی بھاشا میں اگر ہندی پڑھا لکھا تو مرتی کا انگلش ہے تو ڈیتھ ہو گئی، ایکسپائر ہو گیا. اگر عربی داں ہے تو وصال ہو گیا، فارسی پڑھنے والا تو وفات ہو گئی، اور ہم جیسا گھٹیا مٹیا دیہاتی ہے تو مر گیا. مطلب سب کا ایک ہی ہے، مطلب سب کا ایک ہی. اب اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ تیرے قرآن کی شان پہ ہم قربان جائیں، تیرے قرآن کی عظمت پہ ہم نثار جائیں، تیرے قرآن کی بلاغت و فصاحت پر ہم قربان جائیں. اے اللہ تیرا قرآن کہہ رہا جو نیک عمل کرتے ہیں وہ مرد ہو یا عورت، اور ایمان والے ہو دنیا سے چلے گئے تو دنیا والوں نے اعلان کر دیا قبر کھودی ملانے کا انتظام، کفنانے کا انتظام، جنازہ گاہ اور قبرستان تک لے جانے کے لیے مشہری کا انتظام. سب کہہ رہے ہیں یہ مر گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا، وصال ہو گیا، وفات پا گیا. اے اللہ تو بتا. اب اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اللہ فرماتا جو ایمان والا نمازیں پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، اچھے عمل کرتا تھا، وہ مرد تھا یا عورت، اللہ فرماتا ہے وہ مرا نہیں ہے، مٹا نہیں ہے، فنا نہیں ہے، تباہ نہیں ہے، برباد نہیں ہے. اللہ فرماتا حیاتن طیبہ، وہ قبر میں پہنچا ہے، قبر میں پہنچتے ہی اللہ فرماتا میں نے اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دی. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اب ذرا اعتراض سنیں، اس کا جواب دیں. ایک طرف مدرسے کا ملا کہتا ہے جو قبر میں چلا گیا، مر گیا، مٹ گیا، نہ لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے. یہ فتویٰ ہے مدرسے کے ملا کا. ایمان والا مرتا نہیں، قبر میں زندہ ہے، یہ فتویٰ ہے قرآن میں اللہ کا. کس کا فتویٰ ہے؟ اب دو فتوے تمہارے سامنے ہیں، ایک ملا کا، ایک کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ کا. کس کا مانو گے؟ زور سے بولو، ڈرو نہیں. وہ لوگ دب کے بولے ہیں جو ایسے لوگوں میں رشتہ داری کرتے ہیں جو نبی علی ولی کو مردہ کہتے ہیں، وہ بڑے دب کے بولے ہیں. میں نے نام نہیں لیا کسی کا بھی، نام نہیں لیا ہے، وہ بڑے دب کے بولتے ہیں. ارے جو یہاں دب کے بولے گا وہ قبر میں بھی دبے گا، حشر میں بھی دبے گا، فرشتے دبائیں گے. اچھل کے بولو ہم سنی ہیں، حق بات کان میں نہیں بولتے ہیں، میدان میں بولتے ہیں، اعلان میں بولتے ہیں. اب قرآن کہہ رہا جو ایمان والا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ایمان پہ موت آئی ہے، اللہ کہتا وہ مرا نہیں ہے. اب وہ قوم، وہ ٹیم، وہ جماعت، وہ فرقہ جو کہتی ہے نبی بھی مر گئے، علی بھی مر گئے، ولی بھی مر گئے، اب ہمارا قرآن ہمارے عقیدے کو سر سے لے کے اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے ہر ایمان والا اپنی قبر میں، زور سے بولو بھائی، اپنی قبر میں کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ زور سے بولو. قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو، یہ نبی کا حکم ہے. سلام زندے کو ہوتا ہے یا مردے کو؟ بتاؤ، بہت قریب کی بات بتا رہا ہوں. سلام زندے کو ہوتا ہے یا مردہ کو سلام کیا آج تک؟ ارے بولو بھائی. شریعت میں حکم ہی نہیں ہے مردہ کو سلام کرنے کا، اور نبی کہتے ہیں قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو. صحابہ نے 1400 سال پہلے یہ سوال کر ہی لیا نبی سے، اے نبی قبرستان میں تو کوئی بولتا نہیں، چلتا نہیں، سنتا نہیں، اے مولا وہاں ہماری سنے گا کون، جواب دے گا کون؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
تو نبی نے کیا فرمایا؟ سلام کرو. سلام کرتے ہو؟ سلام کرتے ہو؟ کیسے؟ السلام علیکم. یہ کبھی مت کہنا السلام علیکم. السلام علیکم کا مطلب ہے تم سب مر جاؤ. کیا ہے؟ تم سب. بہت سارے لوگوں میں یہ عادت ہے السلام علیکم، تو وہ سلامتی نہیں بھیج رہے، وہ تو موت کی دعا کر رہے ہیں. موت کی اچھی آوت. سلام لینے والا بھی بہت ہوشیار ہے، وہ بھی کہہ دے وعلیکم وعلیکم، وہ بھی وعلیکم السلام پورا نہیں کہتا، وہ بھی کہتا وعلیکم. وہ بھی بڑے جواب بڑی ہوشیاری دے دے، بولے سمجھ لے کہ تو مجھے مار رہا ہے. ارے پورا سلام کرو جو نبی نے بتایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سا سلام ہے مسلمان کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. یہ سلام کا جواب ہے، مگر اب تو آٹا ٹاٹا باٹا زیادہ چل لیا ہے. یہ سلام نہیں ہے. نبی نے فرمایا افشوا السلام، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. معاشرے میں سلام کیا جائے. غوث کا جلسہ سجانے والوں سنو، میرے پیرانے پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کی عمر شریف 10 سال ہے. کتنی؟ 10 ایئرس. کتنی؟ 10 سال. نہیں سننا؟ 10 سال کی عمر بچوں کے ساتھ بغداد جیلان کی ایک گلی میں ہے. ایک بزرگ گزر رہے ہیں، بزرگ گزر رہے تھے، بزرگ نے سلام کیا چھوٹے بچوں کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سارے بچوں نے آج جیسے بچے نہیں کہ مفتی صاحب کا مذاق اڑائے، مولانا کا مذاق اڑائے، حافظ کا مذاق اڑائے، امام کا مذاق اڑائے، قاری صاحب کا مذاق اڑائے، داڑھی والے کا مذاق اڑائے، ٹوپی صافی والے کا مذاق اڑائے، داڑھی والے کو حقارت سے دیکھیں. ایسا ماحول نہیں تھا، بلکہ گیلان کی سرزمین پر ایسا پیارا ماحول تھا. سارے بچوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ نہیں کہہ رہے؟ نہیں کہہ رہے سبحان اللہ. یہ کون سے بچے تھے؟ غوث اعظم. کس کے؟ ہاں، یہ سلمان کے ساتھی نہیں تھے، امیر خان، قادر خان، مرزا خان کے نہیں تھے، بمبئی کے ڈائریکٹر کے ساتھی نہیں، وزیر اعظم کے ساتھی نہیں، بغداد کے غوث اعظم کے ساتھی تھے. بچوں کا ماحول تھا، سب نے سلام کا جواب دیا. ایک بچہ تھا اس میں کہ اس نے 2 بار سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ والے بزرگ جو جا رہے تھے پلٹ کے دیکھا، واپس آئے، فرمایا بچوں، عزیز بچوں بتاؤ، ایک آواز بڑی پیاری ہے، بڑی موہنی ہے، من کو بھانے والی آواز ہے. اس آواز میں میرے سلام کا 2 بار جواب دیا گیا. یہ بتاؤ میرے سلام کا استہزاء کرنے والا، مذاق کرنے والا، میری مذمت سمجھ کم کرنے والا کون سا بچہ ہے؟ سارے بچے سہم گئے، خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، سکوت طاری ہو گیا، کوئی نہیں بولا. ایک بچے نے ہمت کر کے اشارہ کیا غوث اعظم کی طرف، وہ بچہ ہے جس نے آپ کے سلام کا 2 بار جواب دیا ہے. کتنی بار جواب دیا ہے؟ 2 بار. آج کا تو چھوٹا بچہ سلام سکھاتے ہی نہیں، ماں باپ بولو سکھاتے ہیں، نانا مامو پھوپا خالو سب آ جائیں، اسے پتہ ہی نہ آیا کون ہے. بولو آیا کوئی؟ ہاں، ہمارے مولانا صاحب بتا رہے ہیں کیسا ماحول ہے، کیا خطرناک سازش چلی ہے انگریز و یہود نے.
کہ ہمارے معاشرے سے امن ہی اٹھا دی. گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ. یہ کوئی سلام ہے؟ صبح اچھی ہے، دوپہر اچھی ہے، شام اچھی ہے، رات اچھی ہے، یہ کون سا سلام ہے؟ سلام تو وہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، جو میرے آقا نے دیا ہے نا. ادھر سنو، میرے توجہ کرو مسلمانوں. 2 بار سلام کا جواب دیا عبد القادر نے. گئے وہ بزرگ، جا کر چہرے پر نظر ڈالی تو چہرہ نورانی تھا، نور کی شعائیں نکل رہی ہیں پیشانی سے. پیشانی دیکھتے ہی بولے بیٹا کیا تم ہو جس نے میرے سلام کا 2 بار جواب دیا ہے؟ بولے جی حضور میں ہی ہوں. کہ ذرا نام تو بتاؤ. کا نام عبد القادر. باپ کا نام؟ کہا محمد موسیٰ شیخ ابو صالح جنگی دوست. کا اماں کا نام کیا ہے؟ کہ فاطمہ ام الخیر. کا نانا کا نام کیا ہے؟ کا شیخ عبداللہ سومئی. جھوم گیا پوچھنے والا بزرگ نام سن کر. واہ بچے تو بڑی قسمت والا ہے، بڑے مقدر والا ہے، جو نام تو نے لیا ہے وہ شیخ عبداللہ سومئی. تیرا نانا بھی ولی ہے، تیرا باپ بھی ولی ہے، تیری ماں بھی ولی ہے، تیری پھوپھی بھی ولی ہے. معلوم ہوتا ہے تو بھی ولی ہے، تو بھی ولی ہے. بیٹا یہ تو بتاؤ تم نے میرے سلام کا جواب کیوں دیا؟ غوث اعظم 10 سال کی عمر ہے، ابھی فراغت نہیں پائی ہے، عالم نہیں بنے، مگر آہا علم لدنی اللہ کی عطا. کہنے لگے میرے نانا کا فرمان ہے، امام الانبیاء کا فرمان ہے، رد السلام. او لوگو کوئی سلام کرے اس کا سلام اپنے ذمہ باقی نہ رکھو، بچا کے نہ رکھو، فوراً اس کے سلام کا جواب دے دو. اس کے سلام کا کچھ لوگ یہ سمجھ کے جواب نہ دیتے، بولے اس سے چل رہی ہے میری. ارے بھائی چلنا اپنی جگہ ہے، لیکن سلام اپنی جگہ ہے. سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں پیار پیدا ہوتا ہے، رنجشیں دور ہوتی ہیں، کدورت حسد کینہ دور ہو جاتا ہے سلام کرنے سے، ہے نا. تو غوث اعظم سے کہنے لگے بتاؤ کیوں؟ فرمایا نانا کا فرمان ہے سلام کا جواب دو. کہا بیٹا میں نے سلام کیا 1 بار، تم نے سلام کا جواب دیا 2 بار. اے بیٹا سلام 1 بار جواب 2 بار کیا مطلب؟ میری سمجھ میں نہیں آئی. کیا تم نے میرے سلام کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، مذمت بنائی؟ کا حضور ایسا تو ہو نہیں سکتا، میں نانا کی سنت کا مذاق بنا. ایسا ہو نہیں کہ میں سلام کا مذاق بناؤں. کا پھر 2 بار کیوں؟ کہنے لگے حضور والا مجھ پر آپ کے 2 ہی سلام تھے. کتنے سلام تھے؟ کہنے لگے میں نے کیا 1، تم بتا رہے ہو 2. کا حضور 1 آج کا ہے اور 1 10 سال پہلا ہے. سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے؟ 10 سال کی عمر عبد القادر کی اور 10 سال پہلی بات بتا رہے ہیں. 1 آج کا سلام ہے جو لوٹانا تھا، 1 10 سال کا پرانا سلام ہے وہ بھی لوٹانا تھا. کبھی موقع نہ ملا، چانس نہ ملا، یہ وقت میسر نہ آیا. 10 سال کے بعد موقع ملا ہے. حضور کیا بات یہ ہے جب میں ماں کے شکم میں تھا، مادر مہربان کے پیٹ میں تھا، میری پیدائش نہیں ہوئی، آپ انہی گلیوں سے ہمارے مکان کے آگے سے گزر رہے تھے، آپ نے میری والدہ محترمہ کو سلام کیا. وہ سلام میری ماں نے بھی سنا، ماں کے پیٹ میں نے بھی سنا. ماں نے بھی سنا اور ماں کے پیٹ میں نے بھی. اب میں نے جب سلام سنا جواب دینا چاہتا تھا، ارادہ کیا ماں کے شکم ہی سے سلام کا جواب دوں. رب کائنات نے ہاتف غیب سے آواز دی، او عبد القادر ابھی نہ بولنا، ابھی کلام نہ کرنا، سلام کا جواب نہ دینا، ورنہ تیری ماں حیرت و استجاب میں پڑ جائے گی، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گی. تو اس لیے میں خاموش رہا، 10 سال تک انتظار کرتا رہا. آج موقع ملا ہے، 1 آج کا سلام لوٹایا ہے، 1 ماں کے پیٹ میں جو سنا تھا وہ بھی لوٹایا ہے. اللہ اللہ، وہ مادرزاد غوث اعظم جو ماں کے پیٹ میں بھی سلام کو سنتی
سنتے ہیں تو جو ماں کے پیٹ میں رہ کر سن سکتے ہیں کیا وہ بغداد میں قبر میں رہ کے ہماری نہیں سن سکتے؟ ارے یار زور سے بولو، سن سکتے ہیں نا؟ بولو بھائی۔ اب قرآن کیا کہتا؟ جو نیک عمل کریں، ایمان والا ایمان پہ مرا ہو مرتا، زور سے بولو، مرتا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ زندہ کو سلام کرنا جائز ہے بھائی، مگر سب جگہ نہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا سلام کرو گے؟ ارے بولو۔ کوئی استنجا کر رہا ہے سلام کرو گے؟ ارے بولو۔ کوئی چھوٹے خانے لیٹرین میں دھسا ہوا ہے، ٹائلٹ میں بیٹھا ہوا سلام کرو گے؟ نہیں کر سکتے نا۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں سلام نہیں کر سکتے، باقی جائز مقام پہ سلام کر سکتے ہیں، اور سلام اس کو کرو جو سنے اور سن کے جواب دینے کی طاقت ہو۔ جو نہ سنتا ہو اسے اشارے سے سلام کر سکتے ہیں، جیسے بہرا ہو، ٹھیک ہے، گونگا ہو، اس کو اشارے سے سلام کر سکتے ہیں۔ باقی اچھے سچے بندے کو اشارے سے سلام کرنا جائز۔ ہاں، کچھ لوگ منہ سے کچھ نہیں کہتے، ہاتھ ہی اٹھا دیتے، وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کی عادت ڈالیں اور سلام کو عام کریں۔ اللہ فرماتا ہے جو نیک عمل کرتے وہ مرد اور عورت ایمان والے مرتے نہیں۔ اب ہمارا عقیدہ بول گیا، آخری جملے میرے سن لیجئے گا۔ ہر مسلمان ایمان والا مرتا نہیں اپنی قبر میں، تو جب نبی کو ماننے والا غلام زندہ ہے تو کیا نبیوں کا امام زندہ نہیں ہے؟ زور سے بولو بھائی، زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی، زور سے بولو یار، نبی زندہ ہے، اور جو قوم نبی کو زندہ مانے وہ قوم بھی چاہے وہ زمین کے اوپر رہے تب بھی زندہ ہے، چاہے قبر میں رہے تب بھی زندہ ہے۔ ہمارے نبی گنبد خضرا میں زندہ ہیں، پہلو میں لیٹے ہوئے فاروق اعظم اور صدیق اکبر بھی، بولو بھائی زندہ تو بول سکتے ہو نا، زندہ ہیں۔ جنت البقیع میں لیٹے ہوئے عثمان غنی بھی زندہ ہیں، نجف اشرف میں آرام فرما مولا علی بھی زندہ ہے، کربلا میں حسین اعظم بھی زندہ ہے، بخارا میں بہاؤدین بھی زندہ ہے، بغداد میں غوث اعظم زندہ ہے، اجمیر میں غریب نواز زندہ ہے، دہلی میں مہرولی میں قطب الاقطاب زندہ ہے، دلی میں نظام الدین زندہ ہے، کلیر میں صابر پاک، زور سے بولو بھائی، زندہ ہے، مالدہ میں علاؤلق پنڈوی زندہ ہے، مسولی میں شاہ اسماعیل زندہ ہے، لکھنؤ میں شاہ مینا زندہ ہے، مکن پور میں شاہ مدار زندہ ہے، مہریرہ میں برکت اللہ زندہ ہے، بلگرام میں میر عبد الواحد بلگرامی زندہ ہے، رامپور میں حافظ شاہ جمال اللہ زندہ ہے، بدائیوں میں چھوٹے بڑے سرکار زندہ ہے، امروہہ میں شاہ ولایت زندہ ہے، شاہپورہ زندہ ہے، بریلی میں اعلیٰ حضرت زندہ ہے، مراد آباد میں شاہ بلاکی صدر الافاضل زندہ ہے، بمبئی میں علی حاجی زندہ ہے، احمد آباد میں شاہ عالم قطب عالم زندہ ہے۔ ارے ہر مومن ہر مسلمان نبی کا غلام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی میں نبی کا نام، اس لیے اپنے دلوں میں نبی کا نام زندہ رکھیے۔ اللہ اکبر۔ فرمائش آگئی قاری مزمل صاحب کی، کر دوں پوری؟ بہت پرانے کلام کی فرمائش کر رہے ہیں، مگر میں بالکل نیا سنا دوں آپ کو۔ وہ تو پرانے کی کر رہے ہیں، وہ نبی کو کہہ رہے ہیں۔ بہت سنیے کیسٹوں میں، ایسی سناؤں جو کیسٹ میں نہ سنی ہو۔ ارے یار زور سے بولو، ایسی سناؤں نا جو کیسٹ میں، موبائل میں، یوٹیوب، فیس بک پہ، گوگل پہ نہ سنو، ڈائریکٹ سنو۔ ارے زور سے بولو یار، کیا نبی جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے بولو بھائی، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ رتبے میں سب سے بالا ہے، رتبے میں سب سے بالا ہے، وہ امت کا رکھوالا ہے۔ نبی ہے مدینے میں مگر ہماری
رتبے میں سب سے بالا ہے وہ امت کا رکھوالا ہے جو عام نبی کا پالا ہے وہ کالی کملی والا ہے وہ کالی کملی سب بولو والا ہے وہ کالی ہے وہ کالی کملی. بھائی آواز تو میرے پاس مولانا حسیب جیسی نہیں ہے کیونکہ میرا سینہ ہی بہت پتلا ہے. الحمدللہ وہ بہت مچھلی اور مرغے کھائے ہوئے ان کے سینے میں بہت جان ہے. اللہ اور مزید ترقی عطا فرمائے, مزید ترقی عطا فرمائے. بہت اچھی نعت شریف پڑھتے ہیں الحمدللہ. جس جلسے میں جاتے ہیں نا رنگ آ جاتا ہے, بہاریں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ کا دوسرا شعر پیش کرتا ہوں سبحان اللہ, مگر والا تو بولنا ہی ہے, نبی کا نام تو لینا ہی ہے. سنیے گا قرآن اسی پر ہے آیا اسلام اسی نے پھیلایا قرآن اسی پر ہے آیا اسلام اسی نے پھیلایا کونین کو جس نے چمکایا وہ چاند مدینے والا ہے وہ چاند مدینے والا ہے وہ چاند مدینے. اچھا سب نہیں بولتے تمہیں نہیں چمکایا نبی نے؟ بولو بھائی تمہیں نہیں چمکایا؟ ارے اعلیٰ حضرت تو فرماتے سب کو چمکایا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. شعر ملاحظہ فرمائے ان چاند ستاروں میں تو ہے جنت کی بہاروں میں تو ہے ان چاند ستاروں میں تو ہے جنت کی بہاروں میں تو ہے خالق کے نظاروں میں تو ہے جو بھی ہے تیرا مت والا ہے جو بھی ہے تیرا مت لا ہے جو بھی ہے تیرا مت. پہچان بنا کے چلو, نبی کو پہچاننا ہے کہ نہیں؟ علامہ اجمل شاہ علیہ رحمہ سنبھلی, اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش عطا کرے. کسی شخص نے ان سے پوچھا حضرت نبی کو دیکھا ہی نہیں, محشر میں پہچانیں گے کیسے؟ بولے ان کی پہچان تو بہت آسان ہے. آپ نے ایک شعر کہا تھا ان کو پہچاننا آسان ہے دیکھا تو نہیں. ان کو پہچاننا آسان ہے دیکھا تو نہیں, جیسے میرے سرکار ہیں کوئی ایسا تو نہیں. یہی ان کی سب سے بڑی پہچان ہے. مگر ایک پہچان شاعر نے دی ہے, اس کو سنیے گا سبحان اللہ بولیے گا. جب تک بھی تن میں جان رہے آقا کی تجھے پہچان رہے جب تک بھی تن میں جان رہے آقا کی تجھے پہچان رہے محشر میں بھی اتنا دھیان رہے سرکار کا کمبل کالا ہے سرکار کا کمبل کالا ہے سرکار کا کمبل. ناراض ہو تو بالکل مت بولو, اب نہیں کہوں گا میں آپ سے, بس شعر سن لو. توجہ ہے. جب عرش الہی پر پہنچا محبوب سے تب یہ حق نے کہا جب عرش الہی پر پہنچا محبوب سے تب یہ حق نے کہا کیوں باہر رکا اندر آ جا اس گھر کا تو ہی اجیالا ہے اس گھر کا تو ہی اجیالا ہے اس گھر. سبحان اللہ.
شعر اور بھی ہمارا آخر اس لیے کہ وقت ہو گیا. علامہ صاحب خطیب اہل سنت مولانا ناظم صاحب شاعر اہل سنت مولانا حسیب الرحمان صاحب ممبر پہ تشریف لے آئے ہیں, اس لیے سنیں, زور سے بولیں سبحان اللہ. اچھا یہ جلسہ سجایا تم نے آپ نے نبی کا, سنانے والے سنا رہے ہیں قاری مزمل صاحب, مولانا ناظم رضا صاحب, مولانا معراج ربانی صاحب اور مولانا حسیب الرحمان صاحب, جس نے بھی جو سنایا, نعتیں پڑھی لکھی, کچھ ملے گا؟ ارے یار زور سے بولو, شرما کے کیوں بول رہے ہو؟ ارے ہم سنی ہیں, ہمارا عقیدہ ہے, اتنا ملے گا, اتنا ملے گا کہ پاجامہ اٹھے ہوئے دیکھتے رہ جائیں گے. اتنا ملے گا پاجامہ اٹھے ہوئے دیکھتے رہ جائیں گے. بولے ہم تو پٹریاں باندھنے میں رہ گئے, سب نے لوٹ لیا. شعر ملاحظہ فرمائے, زور سے بولیے سبحان اللہ. ہر نعت کے لکھنے پڑھنے میں فردوس ملے گی بدلے میں, ہر نعت کے لکھنے پڑھنے میں فردوس ملے گی بدلے. جنت کے 8 طبقے ہیں, کتنے؟ 8 میں سب سے اعلیٰ فردوس ہے. فردوس اس لیے اعلیٰ ہے کہ اس میں نبی رہیں گے. فردوس جب بھی مانگا کرو تو یہ دعا مانگا کرو, اللہ جنت الفردوس دے, یعنی نبی کا. ہاں تو نعت ملے گی. توجہ ہے, ہر نعت کے لکھنے پڑھنے میں فردوس ملے گی بدلے میں, فردوس ملے گی بدلے میں, ابرار نبی کے صدقے میں تیرا دامن بھرنے والا ہے, تیرا دامن بھرنے والا ہے, رتبے میں سب سے بالا ہے وہ امت کا. اللہ پاک نیک عمل کی توفیق, زور سے بولو یار, اب تو کہہ دو آمین. جتنے لوگ آئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. یا اللہ فلسطین میں بڑا ظلم ہو رہا ہے, مولا وہاں کے مسلمانوں کو ہمت عطا فرما, صبر عطا فرما, استقامت عطا فرما, مسجد اقصی کو آزاد فرما, بیت المقدس کو آزاد فرما. جن ماؤں کے بیٹے شہید ہو گئے مولا انہیں صبر عطا فرما. جن عورتوں کے سروں سے شوہروں کا سایہ چلا گیا ہے, مسجد اقصی کی آزادی کے لیے شہید ہو گئے, ان بیوہ عورتوں کو صبر و ہمت عطا فرما. یا اللہ جو بچے یتیم ہو گئے انہیں صبر و ہمت عطا فرما. مولا اسلام کو بلندی عطا فرما, اسلام کو معراج عطا فرما, اسلام کو ترقی عطا فرما. مولا ہم کر تو کچھ نہیں سکتے مگر ہم دعا کر رہے ہیں, مولانا فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا فضل خاص فرما دے, اپنا کرم فرما دے, اپنی عنایت و نوازش فرما دے. ہر مسجد کو آباد فرما دے, ہر مسجد کو آباد فرما دے, ہر مسلمان کو سچا نمازی بنا دے, دین کا غازی بنا دے, اسلام کا سپاہی بنا دے, سچا نبی کا وفادار بنا دے, راتوں کو اٹھنے والا شب بیدار بنا دے, ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے. میں نے جو کہا اللہ اپنے کرم سے اپنے حبیب کے وسیلے میں قبول فرما لے. سب لوگ کلمہ شریف پڑھ کے سنائیے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.